صل علی محمد و آل محمد. مقدر کا بدلنا ہم نے سیکھا ہور سے کربل میں، نہایت نامناسب ہے اگر کہہ دوں کہ سست آیا. پڑھا بھی تھا سنا بھی تھا مگر دیکھا نہیں تھا یہ، ہمیں تو ہور نے سمجھایا دیر آیت درست آیا. کہ ہور علیہ السلام استعارہ ہے کربلا معلیٰ کے واقعے میں امید کا، کہ زندگی ایک خاص طرح سے بھی اگر گزری ہے، گناہوں میں بھی ہے، تو امکان ہے بخشش کا اگر انسان مصمم ارادہ کر لے اپنے آپ کو بدلنے کا. تو ہور استعارہ ہے امید کا، ہور استعارہ ہے توبہ کا، اور ساتھ میں ایک اور چیز کا استعارہ ہے اور درس اور سبق ہے جن کے روضے پر آپ موجود ہیں. میں ناظرین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ہور علیہ السلام کے روضے پر موجود ہیں صحابی امام حسین علیہ السلام، جو حسین کا بخشا ہوا ہے. تو از امروز حر زہرائی، فارسی زبان کے شاعر نے کہا کہ اے حر آج سے آپ زہرا کے آزاد کرنا. تو جب حسین کے پاس پہنچے، علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقام وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ یہ امام حسین کا اختیار تھا. بظاہر امام حسین علیہ السلام نے جب حر پہنچے ہیں تو حر سے یہ کہا کہ اے حر میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا. یعنی آپ سے اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا. ہم میں سے کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ رب نے معاف کیا. یہ اختیار حسین ابن علی تھا کہ جب حسین نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کیا. حسین باب اللہ، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے. تو ایک اور بڑی اہم بات کے لیے ہور سے ہمیں درس علیہ السلام سے درس ملتا ہے، اور وہ درس یہ ہے کہ زندگی میں کبھی آپ کو کوئی اللہ موقع ایسا دیتا ہے کہ جہاں میک اور بریک ہے. ایک لمحہ ایسا، اس ایک لمحے کا فیصلہ صدیوں پر محیط ہوتا ہے اور زندگیاں بدل دیتا ہے انسان کی. بعض مرتبہ ہمارے ساتھ بھی ہمارے مومنین آ کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک کام ہے، نوکری ہے، نوکری تو غلط ہے لیکن آگے ترقی بہت ہے، آگے گنجائش بہت ہے. تو کوئی ایک موقع کا ایسا فیصلہ کہ میں حرام کو چھوڑ دوں گا اللہ کی خاطر. تو ایک موقع کا فیصلہ کبھی کبھار نسلوں کو بدل دیتا ہے، نسلوں کو بدل دیتا ہے اور انسان کی زندگی پر محیط ہو جاتا ہے. تو حور علیہ السلام کا ایک لمحے کا وہ کیا ہوا فیصلہ آج تک اس طریقے سے جاری و ساری ہے کہ حور کی نسل میں اتنے بڑے بڑے علماء گزرے کہ شیخ حر عاملی جنہوں نے وسائل و شیعہ لکھی، جن پر ہماری پوری شیعت کی اس وقت بنیاد ہے، وہ حضرت حر کی نسل میں سے. تو بہرحال اس مقام پر آپ موجود ہیں. حر نے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے حر نے نمازیں نہیں بدلی تھی، حر نے امام بدلا. سبحان اللہ. نماز تو وہی تھی، نماز تو بلکہ حر نے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے اس وقت بھی پڑی تھی کہ جب راستہ روکا حسین کا. تو یہ وہ ایک احترام تھا اہل بیت کا کہ جو حر کو بچا گیا. تو حر نے نمازیں نہیں بدلی، حر نے آخر میں امام بدلا. تو حر علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ نجات بالآخر اعمال سے نہیں ملے گی، نجات امام سے ملے گی. اعمال اسی کے چیک ہوں گے جس کا امام ٹھیک ہوگا. یہ کے صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ محمد جس کا امام ٹھیک نہیں، اس کے اعمال کھولنے کی باری نہیں آئی، وہ وہیں سے فارغ ہو جائے. تو حر علیہ السلام کو مولا نے ایک تحفہ عطا کیا، ان کی پیشانی پر رومال باندھا. آج سے 529 سال پہلے، ٹھیک 529 ایئرز اگو، شاہ اسماعیل صفوی یہاں پر آئے تھے زیارت کے لیے. ایران کے بادشاہ تھے، شیعہ بادشاہ. تو جب یہاں قریب کے علاقہ انہوں نے ایک فتح کیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ آئے کربلا حسین کی زیارت پر. تو ایک تاثر یہ تھا کہ حر الگ سے دفن ہے شہیدان کربلا میں. تو کیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے کہ حر نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا؟ ایسا تو نہیں کہ الگ سے تھے، چونکہ شہیدان کربلا میں اگر ہوتے تو وہاں ساتھ میں دفن ہوتے. تو کیوں الگ سے دفن؟ اگرچہ کہ اس کی وجہ تاریخی طور پر واضح ہے کہ حر کا جو قبیلہ بنی اسد سے اس کی شاخ ہے، وہ لے آئے تھے. شہید تو ہو گئے تھے حر علیہ السلام، لیکن وہ ساتھ لے آئے تھے کہ نہیں ہم الگ سے دفن کریں گے. لہذا حر کو الگ سے دفن کیا گیا. اور اسی لیے بعض تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ حر علیہ السلام کا لاشا پامالی سے بچ گیا تھا، اس لیے کہ ان کا لاشا ان کے قبیلے والے لے کر گئے تھے. تو بہرحال لیکن اس وقت یہ شک تھا کہ قبیلے والے لے کر آئے تھے یا حر خود ہی چھوڑ کر آ گئے تھے، الگ سے کیوں دفن ہے. تو شاہ اسماعیل صفوی 914 ہجری میں 529 ایئرز اگو وہ یہاں آئے
انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر یہ شہید راہ خدا ہے تو ان کا جنازہ صحیح اور سالم ہوگا، لہذا قبر کو کھولو۔ عام حالات میں ویسے جائز نہیں ہے نفش قبر، لیکن بہرحال انہوں نے قبر کو کھلوایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تاکہ تاریخی طور پر ثابت ہو جائے حور علیہ السلام کے لیے۔ تو جیسے ہی ان کی قبر کو کھولا گیا تو لاشا جیسے ابھی تر و تازہ کسی نے دفن کیا، بالکل تر و تازہ تھا وہ لاشا، اور حور کی پیشانی پر وہ رومال بندھا ہوا تھا، وہ رومال بندھا ہوا تھا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے تحفے کے طور پر وہ رومال لینا چاہا کہ میں اسے ہدیے کے طور پر اپنے پاس رکھ لوں، اس لیے کہ حسین نے رومال عطا کیا، اور رومال بھی کون سا رومال ہے۔ جیسے ہی اس رومال کو کھولا تو خون کا ایک فوارہ بلند ہوا حور کی پیشانی سے، اور خون بہنا شروع ہوا، تازہ خون جوش مار رہا تھا۔ دوسرا رومال باندھا گیا، خون نہیں روکا، تیسرا رومال باندھا گیا، خون نہیں روکا، یہاں تک کہ حور کی جو قبر تھی وہ خون سے لت پت ہو کے تر ہو رہی تھی۔ یہ خود ایک اشارہ اور نشانی اس بات کی تھی کہ نہیں، حسین نے جو تحفہ دیا ہے اے شاہ اسماعیل اس تحفے کو واپس رکھو۔ یا اللہ، تو وہ تحفہ جو ہے جو حور کی پیشانی پر ہے وہ آج تک موجود ہے، اور شاہ اسماعیل صفوی نے جب تک کہ وہ رومال دوبارہ حور کی پیشانی پہ نہ باندھا وہ خون نہیں رکا۔ وہ حسین کی جانب سے عطا کیا وہ رومال تھا، اور وہ حور علیہ السلام کی پیشانی پر ایک امتیاز کی صورت میں، ایک تمغے کی صورت میں موجود ہے کہ کیا شان ہے اور کیا مقدر ہے حور علیہ السلام کا حسین کے صدقے میں، کہ قیامت تک کے بڑے سے بڑے فقیہ، عارف، مجتہد وہ آ کر کہیں یا لیتنی کنت معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اور ہم رکاب ہم بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ واقعہ ہے تردید میری طرف سے یا اتنا محسن الحکیم کا یا اتنا سید ابو الحسن اصفہانی کا، بزرگ تھے وہ بہت، تو وہ آئے یہاں پر، غالباً اتنا سید محسن الحکیم کا واقعہ ہے کہ وہ تشریف لائے یہاں پر، تو اتنا محسن الحکیم بزرگ ہیں، سید بھی ہیں، اور تو سید نہیں تھے، تو آ کے یہاں قبر پہ اڑ کے کہتے تھے کہ آپ سید نہیں ہیں، میں سید ہوں، اور نسل زہرا سے ہونے کے لیے خاص ایک فضیلت ہے۔ حور علیہ السلام کوئی فقیر بھی نہیں تھے، تاریخ میں یہ نہیں موجود کہ وہ فقیر تھے، کہ میں فقیر بھی ہوں، لیکن میں جرأت نہیں کر پا رہا کہ میں بیٹھ جاؤں اور بیٹھ کر آپ کو عرض سلام کروں۔ ہم اتفاق سے خود کھڑے ہوئے ہیں، خود ایک بڑی لطافت ہو گئی یہاں پر۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جب سلام کروں گا تو میں کھڑے ہو کے سلام کروں گا، اور احترام آپ کا مجھ پر بجا لانا اس لیے واجب ہے کہ آپ نے وہ قربان کیا ہے کہ جو سب سے سخت کام ہے۔ اس کے بعد کہتے تھے آپ نے اپنا نفس قربان کیا حسین کی خاطر، اور اپنا نفس قربان کرنے کے بعد پھر اور نے اپنا بیٹا بھی قربان کیا ہے۔ یا اللہ، بس عزیزوں یہ بات ہو گئی، مسائل کا بیان تو پہلے بھی ہو چکا تھا، تو میں فقط ثواب کے لیے یہ کہہ دوں کہ جب حسین حور کی بالی پر آئے تھے تو حور کی پیشانی پر خون تھا، اور حسین نے وہ رومال باندھ دیا تو وہ خون رک گیا۔ کاش کوئی ہوتا حسین کی بالی پر بھی آنے والا، اس لیے کہ وقت آخر لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ حسین بالکل جان دینے کے قریب تھے، تو جو لوگ آ کر مار کے جاتے تھے حسین کو، ان میں سے ایک تھا کہ جس نے ایک ایسا پتھر حسین کی پیشانی پر مارا کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی پیشانی اثر سے خون جاری ہوا۔ اے حور، آپ کی پیشانی پر حسین نے رومال باندھا، حور کے حسین کی پیشانی پر کون رومال باندھتا؟ عجب نہیں مدینہ سے ایک با فاطمہ زہرا آئی ہو، آ کر کہا اے میرے لال حسین، کربلا کی زمین جل رہی ہے، میں تمہیں اپنی گود میں لینے کے لیے آئی ہوں۔ اور علیہ السلام کی ہم زیارت پڑھیں گے، اور اس نذرانہ عقیدت کو سننے کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا جو ہمارے بھائی پیش کریں گے۔ حور کا سر ہے زانو شبیر ہے، حور کا سر ہے زانو شبیر ہے، مرنے والا
کیا تیری تقدیر ہے اور کا سر ہے زانو شبیر ہے خوف کیا محشر کا دامن گیر ہے خوف کیا محشر کا دامن گیر ہے ہاتھ میں جب دامن شبیر ہے اور کا سر ہے زانو شبیر ہے گر ہٹا دو نور اہل بیت کو گر ہٹا دو نور اہل بیت کو کون سی اسلام میں تنویر ہے اور کا سر ہے زانو شبیر ہے اور کٹ رہا ہے تیغ سے شہ کا گلا کٹ رہا ہے تیغ سے شہ کا گلا اور بالی پر کھڑی ہم شیر ہے اور کا سر لیڈیز وہاں سے زیارت اگر کر چکی ہیں تو ٹھیک ہے، جینٹس چلے جائیں اندر زری کے پاس، ہم وہاں جاتے ہیں اور زیارت کر کے انشاءاللہ اپنے باہر تشریف لیں۔ جی وہاں اندر شاید جو لکھی ہوگی وہ پڑھا لیں گے، ابھی یاد ہے نہیں وہ لکھی ہوئی ہے، آ جائیں وہ لکھی ہوئی ہے۔ جی جی کنٹینیو۔ زیارت حضرت حر علیہ السلام قربۃ الی اللہ۔ السلام علیک ایھا العبد الصالح، السلام علیک ایھا المجاہد الناصح، السلام علیک یا من وفى بالسعادة الرابح، السلام علیک یا من نکث بیعة یزید وفدا بروحه للحسین الشہید۔ سلام ان پر جنہوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا اور آئے حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس۔ السلام علیک ایھا البطل الصدیر، السلام علیک ایھا الفارس الشجاع، السلام علیک ایھا البطل المناع، السلام علیک یا من ترک الطغیان واطاع الواحد الدیان ودخل فی طاعة الرحمن وفدا بروحه للحسین الشہید الغریب العطشان وصال على العدوان وهوى صريعا على التربان وحظى بالخلد والجنان ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا من فدى بنفسه ابن الرسول، السلام عليك يا مجاهدا دون ابن البطول، السلام عليك يا من تلقى دون الحسين الحتوم، السلام عليك يا من ثبت للطعن وضرب السيوف، السلام عليك وعلى ولدك المقتول، آپ پر اور آپ کے بیٹے پر سلام جو شہید ہوئے، السلام علیک یا
من بكاه الحسين عليه السلام سلام پر جن پر حسین نے خود گریہ کیا وقال ما اخطأت امك ثمتك الحر وانت حر في الدنيا وسعيد في الاخرہ. جبکہ حسین آپ کے لاشے پر یہ کہہ رہے تھے کہ اے حر آپ کی ماں نے کوئی اشتباہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكَ فَأَفُوزَ مَعَكَ كَمَا فُزْتَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ. السلام علیکم یا حر ابن یزید الریاحی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام اللهم صل علی محمد وآل محمد.